دیکھیے، ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائیں۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، حدیثیں بعض اوقات کنٹرڈکٹری بھی آ جاتی ہیں۔ ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مارنا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے۔ یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن کے اندر، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا۔ اس میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہیں اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں۔ عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت پر روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کے فقہوں پر، لیٹ them do what they want to do۔ لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب اس کے میرے فرق کو سمجھ لیجئے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حزم نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، بازیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کی ہے، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو، تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عباضی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں۔ یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا تھا۔ یہ پریسیڈنٹس ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے، ان میں کوٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے۔ حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالکی بھی حق ہے، اور حنبلی بھی، لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم۔ یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے۔ ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی ہے، ایک پروفیشن پیدا کر دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہوں، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، اور پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول،
اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف یہ تو لازم ہے. تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام لے اور کمر کسے. یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا. میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں ہے. 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ. درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ. میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS ہے ان میں سے، ایک جو ہے MA پاکستان میں کیا اور بھی ہوں گے ملک. میں نے چونکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے. میں نے بریلویزم کو، شیعہ کو، دیوبندیزم کو اور اہل حدیث اسکالرشپ کو بڑی تفصیل سے جانچ پڑتال کی ہے. اور میں خود کسی فرقے میں نہیں ہوں. میں امام شافعی کا فالوور ہوں، اور میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو شاید لوگ سمجھ لیتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. مجھے وہابی کہتے رہتے ہیں پاکستان میں، کوئی بات نہیں. مجھے پتہ ہے پاکستان میں اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے. میں اہل حدیث سیکٹ کا یا کسی بھی سیکٹ کا فالوور نہیں ہوں. امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا میں نے مان لیا. ان کو بھی کریٹیکلی دیکھنا ضروری ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بس. So it's my job to find out how easy it is to go to my own Prophet. So جب میں پاکستان آیا تھا تب سے مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ یا تو میرے اسکالرشپ کی غلط ہے جنہوں نے مجھے عقیدہ سمجھایا تھا، یا پھر ان سب کی ریسرچ جو ہے نا وہ کسی ایک خاص بائسنس کے اندر ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک ڈھونڈنے سے ملتے ہیں ثبوت. کچھ تو بالکل ظاہری کر دیتے ہیں اور شروع ہی بد عقیدہ فلسفے سے شروع کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ جو ظاہری تو نہیں کرتے مگر چھپا ہوا ہے، نظر آ رہتا ہے، زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب مسئلہ شرک کا ہے، ورنہ یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی. بہت ہی بڑی بات ہے. میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا کہ کوئی ایسا عقیدہ پوری طریقے سے پبلش ہوا ہو اور اس میں شرک کا ایک پرسنٹیج شامل نہ کیا گیا. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے کہ جب تک آپ یہ ڈیوینٹی کے کانسیپٹ کو کسی بھی لفظ کے اندر چھپا کے نبی علیہ السلام کی ذات میں ڈالیں گے تو بچت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہ یہودیوں کو بھی بتایا اللہ نے ایسے ہی، اور نصرانیوں کو بھی بتایا ایسے ہی، اور انہی کی مثال دے کے مسلمانوں کو قرآن پاک میں بھی بتایا. اسلام میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے. تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کریں تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے. ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے. باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا. کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے. پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں. اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں، لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی. میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے ہیں نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے.
آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے. اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا, آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا, اہل البدع سمجھ رہے ہیں, کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ رہے ہیں, کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان ہے, وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے, کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے. یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں, کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں, جو بندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, شیعہ بھی مشرک ہیں, لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے, لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اپلیکیشن دیں, اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کرے تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک, جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک, اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک. پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں. اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے, یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں, پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا. جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا, امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے, وہ ہے قادیانی. ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے. اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے, آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے, بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے. جو بندیوں کے خلاف بات کریں گے وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے. کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے. یا جرت کریں کافر کہنے کی, پھر اگلی بات کریں. اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں, ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہنا جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہنا میں انہوں دینی ہے, اور مولوی دا واسطہ چلے تو تہاڈی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں, تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ پھر ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں, گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی زمین کے آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں تے مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں, میں تو سارے نال رہا, مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے, مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے, مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے, صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا, اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی, اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نا تو تیری لتاں باندھ دیں گے, اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا, دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں, اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رک کیے ہوئے, نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولویوں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے.
اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا، سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سو کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء، بلعام بن باورا ایک بہت بڑا عالم تھا یہودی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اس کو کوئی چیز ملتی ہے تب بھی یہ زبان ہانپتا رہتا ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے کہ وہ لالچی ہے نا. یعنی کتے کا کام یہ ہے کہ وہ لالچ میں زبان باہر نکال کے رکھے، چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو. علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے قرآن حکیم کے اندر. آپ اندازہ کریں کتنی سخت مثال ہے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، پنجابی جی محاورہ ہے کتی چورانا رلی ہے، سنے ہیں نا. یعنی چور سے بچانے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. جب کتا ہی چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ اس کو لوٹ لو، تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. یعنی کتا جو ہے وہ الٹا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے. ہمارے علماء کی بھی مثال یہی ہے. وہ علماء جو اپنی پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ اس سے بڑی کیا دشمنی ہے؟ ہم غیر مسلم کو کیسے قرآن پیش کریں گے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن میں وہ کچھ لکھا ہے جو ہمارے عقیدوں، ہمارے بابوں کے عقیدوں کے خلاف ہے. اگر یہ بات کریں گے تو گمراہ ہی ہوگا نا. تو یہ جو پٹی پڑھا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں. اب آپ ان کی پگڑیوں سے، داڑیوں سے، تسبیحوں سے، ان کی شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ، ان کو ماں اور بیٹے دونوں کو جہان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا تھا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اے نبیوں کے ماننے والوں یہ سب کی سب امتیں، تمام نبیوں کے پیروکار اور انبیاء کی تعلیمات ایک ہی تھی. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو. یعنی عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہم السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ایک ہی درخت کے پھل ہیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ تعلیمات نہیں ہے، بنیادی عقائد سیم ہے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی کی، لیکن بنیادی عقیدہ توحید سب کا سب ایک، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہوں تمہارا رب، فَاعْبُدُونَ، پس میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر لوگوں نے پارا پارا کر دیا آپس میں دین کو. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دین دیا تھا لیکن لوگوں نے فرقے بنا لیے. ایک تو یہ انبیاء کے نام پر یہ تقسیمیں ہوئیں، اور بعد میں پھر نبیوں کے ماننے والوں میں بھی بزرگوں کے نام پہ تقسیمیں ہو گئی. یعنی آج عیسائی، یہودی اور مسلمز نبیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے نا، حالانکہ تعلیمات ایک ہیں. اور ہم کیوں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ ہم کسی نبی کا ڈینائی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. لیکن یہودیوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اور ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسا ہی پیغمبر مانتے ہیں جس طرح کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جس طرح کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنے والا کافر ہے. سیم یہ اللہ تعالیٰ نے. لیکن پھر امت کے اندر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وقت جب گزرتا گیا، لوگوں نے اپنے بزرگوں، بابوں کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کرنا شروع کر دی. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں تھا. یعنی امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنائیں، ہمارے ناموں کے اوپر چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلا جائے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر آپ فرقے بنا لیں. تو میں ان کو کنڈیم نہیں کر رہا. آج جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمیں کبھی گمان بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم توہین کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں کرسچینٹی غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ ان سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن ان بزرگوں کے نام کے اوپر فرقے بننا شروع ہوئے. پھر آگے چلتا رہا کام یہاں تک پہنچا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حالت تک بگاڑ آ چکا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ فرقہ بنانے والے لوگوں کی اپنی حالت یہ ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے ادھر جو
14वीं सदी के 2 बाबे थे, उनके नाम के ऊपर फिरके बना लिए हैं, बरेलवी और देवबंदी। दोनों अपने आप को हनफी कह रहे हैं, दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इमाम हनीफा के पैरोकार हैं, और दोनों एक दूसरे को माशाअल्लाह काफिर भी समझते हैं, गुस्ताखे रसूल भी समझते हैं, मुशरिक भी समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है, और इसी नाम के ऊपर उन्होंने मस्जिदें भी अलग कर ली हुई हैं। और इस हद तक कि आप मस्जिद के बारे में देखते हो लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात, ब्रैकेट में लिखा होता है हनफी, फिर आगे मजीद ब्रैकेट लगाई होती है देवबंदी। यानी आप देखें कि किस लेवल तक डिवाइड कर दिया, किस लेवल तक डिवाइड कर